السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعلک باخع نفسک ألا يكونوا مؤمنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشعراء ہے، پارہ نمبر 19 ہے اور آیات مقدسہ نمبر 3، 4 اور 5 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الشعراء کا تعارف کروایا تھا، جس میں یہ گزارش کی گئی یہ سورۃ المبارکہ مکی صورت ہے۔ اس کی 227 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں قاسین میم کے عنوان سے جو حروف مقطعات ہیں اللہ رب العزت آغاز کر رہے ہیں، تو اس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کا ذکر ہے، انبیاء کا تعارف ہے، ان کی سچی تاریخ ہے، ان کی سچی جد و جہد ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جد و جہد کا جو دائرہ کار ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ بڑا توجہ کے ساتھ ہم نے اس پہ غور کرنا ہے اور توجہ کے ساتھ یہ دروس سننے ہیں، اور پھر یہ گزارش کی تھی تلک آیات الکتاب المبین کہ اس پر ہمیں شرح صدر ہونا چاہیے کہ یہ جو کتاب مقدس کی آیات ہیں، یعنی یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کی رہنمائی ہے، یہ کھلی ہے، واضح ہے، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کلام مقدس کو دنیا میں کیسے پیش کیا جائے گا، وہ کون سی ہستی ہے جس نے آیات الکتاب المبین کو پیش کرنا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اگلی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ ایک سچا داعی، نبی محترم جو غفور الرحیم کی صفت رکھتے ہیں، جو شفقت کی صفت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ شاید آپ کا جو جی ہے وہ آپ کے نفس میں، دل کے اندر یہ ایک دکھ ہے، درد ہے، الا یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہو رہے۔ ہمیشہ جیسے والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں ایک دکھ اور درد ہوتا ہے کہ یہ سچی رہنمائی کی طرف کیوں نہیں آ رہے، اگر وہ نہیں آتے تو اس پہ کڑتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے حکمت عملی بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد صراط مستقیم کی طرف آ جائے، اچھے راستے کی طرف آ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کے ماں اور باپ ایک طرف ہو جائیں، جو اپنی امت سے پیار کرتے ہیں اور قیامت تک آنے والی انسانیت سے پیار کرتے ہیں، وہ تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ تو پوری انسانیت کے امام ہیں، رہبر ہیں، لیڈر ہیں، قائد ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ
اگر دعوت دیتے ہیں اور قوم ایمان نہیں لاتی تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے دل کے اندر یہ ایک جذبہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت اس کی تصویر کشی فرما رہے ہیں، لعلک باخع نفسک، آپ کے دل کے اندر یہ تڑپ موجود ہے، اللہ یکونوا مؤمنین، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اللہ رب العزت کی جو عادت مقدسہ ہے، اللہ کا جو طریقہ کار ہے، اللہ بہت زیادہ تفصیلات کی بجائے اشارے فرماتے ہیں، بنیادی اصول سمجھاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر اللہ رب العزت ایک تو یہ اصول سمجھا دیا کہ یہ کتاب مقدس، کلام مقدس جو واضح ہے، حق پر ہے، سچ پر ہے، سچی رہنمائی ہے، یہ پیش کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی تو آپ کا جو ہدف اور دعوت دینا ہے وہ ہے انسانیت، آپ کی قوم اس بات کو تسلیم کر لے اور آپ کی سچی جماعت میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر قوم نہیں مانتی تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے آپ پریشان ہیں، دل کڑ رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ آپ اپنا منصب سمجھیے، اپنی ذمہ داری پوری کیجیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اس فلسفہ الہی، اس آیات مبینات، واضح آیات اور سچی رہنمائی کو سوسائٹی میں پیش کرنا ہے، اس حق کو پیش کرنا ہے، فلسفہ الہی کو پیش کرنا ہے، اس پر قائم رہنا ہے، اس پر جماعت تشکیل دینی ہے، شب و روز کوشش کرنی ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں مانتے، یہ کفار، مشرکین، منافقین مذاق اڑاتے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء، بڑی خوبصورت اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی، اگر ہم چاہتے تو ہم آسمان سے نازل کر دیتے آیتن، کوئی نشانی، فظلت اعناقہم، پھر کیا ہونا تھا؟ پھر انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دینی تھی، نیچے کر لینی تھی، لہا خاضعین، یعنی وہ نشانی جو آسمان سے نازل ہونی تھی اس کے سامنے یہ بے بس ہوتے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کہ ان کو جبر و اکراہ کے ساتھ مجبور کر کے حزب اللہ میں شامل کیا جائے۔ آپ کا کام سچی رہنمائی پیش کرنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے، جماعت کی تشکیل ہے، حزب اللہ اور سچی جماعت کی تشکیل ہے، جماعت سازی ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں مانتے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے، اور اگر اللہ فرما رہے ہیں ہم چاہتے کہ یہ مانیں تو یہ تو اتنی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ اگر آسمان سے کوئی عذاب کی شکل میں کوئی چیز نازل ہو جائے، کوئی نشانی نازل ہو جائے، تو ان کی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ یہ اللہ کو یا آپ کو اقرار نہ کر لے۔ لیکن اللہ چاہتے نہیں ہیں ایسے، اللہ خوف سے نہیں بات سمجھانا چاہتے، اللہ رب العزت ماحول دے کے سمجھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے دعوت کا طریقہ رکھا، اللہ نے دعوت میں دلائل رکھے، ریفرنسز رکھے، عقلی نقلی دلائل رکھے، تاکہ قوم غور و فکر کرے۔ اور پھر اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی۔ یہاں بھی اس رکوع میں آخر میں آ رہا ہے، اللہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ غور و فکر کرو۔ میرے عزیزو، جو دعوت اور فلسفی بالجبر ہو، یعنی زبردستی ٹھونسی جائے، اس کے تو نتائج ہی نہیں آتے۔ اللہ کا اسلوب یہ نہیں ہے، اس لیے فرما دیا کہ اگر ہم ان کو دعوت پہ جبر کرنا چاہتے، کوئی نشانی بھیج دیتے، تو ان کی کیا جرت ہے کہ یہ اس کو تسلیم نہ کرتے۔ لیکن وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، یہ اتنے ہٹ درم ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور اس کو عنوان بنا کے آج بھی ہم یہ رہنمائی لے سکتے ہیں،
اور قیامت تک کی رہنمائی ہے۔ اگر غور کریں وما یأتیہم من ذکر، اور نہیں پہنچتی ان کے پاس کوئی نصیحت، ذکر رہنمائی، نصیحت جو اس دور کے ابھرتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ہے، سچی رہنمائی جس سے انسانیت کی رہنمائی ملتی ہے، ترقی اس میں موجود ہے۔ جب بھی ان کے پاس کوئی نصیحت پہنچتی ہے من الرحمن، اللہ کی طرف سے، محدثن کو نئی چیز، نئی یعنی وہ رہنمائی جو اس دور کی ضرورت ہے، الا قالوا عنہ معرضین، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رہنمائی اس دور کے مطابق ہے۔ اللہ کے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لا رہے ہیں وہ اس دور کی ترقی کے لیے آتے ہیں، انہی انسانوں کی ترقی کے لیے آتے ہیں، اور یہ منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، یعنی اس کو جیسے برا سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ رہنمائی محدث ہوتی ہے، نئی رہنمائی ہوتی ہے جو اس دور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام دعوت ہے، آپ کا کام اللہ کی اس فلسفی پر ایک جماعت کی تشکیل ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، اپنے کام پہ ایک لگن اور مگن ہو کر آگے بڑھیے، اور جو اس سچی جماعت کا حصہ نہیں بن رہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ یہ دار الامتحان ہے، اس دار الامتحان میں اللہ امتحان لیتے ہیں، اللہ امتحان لے کر ان کی ترقی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دائرہ کار اللہ نے دعوت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں بھی سورۃ الفرقان کی آخری آیت مقدسہ دعا کے لیے عرض کی تھی، اور آج پھر وہی گزارش ہے تاکہ وہ دعا ہمیں یاد بھی ہو جائے، اس کا مفہوم بھی یاد ہو جائے، اور وہ عباد الرحمن کی صفت ہے، اللہ کے بندوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کے تینوں جو پہلو ہیں وہ ہم دروس میں عرض کر چکے ہیں، اور جب موقع ملے تو اس پر جو درس ہو چکا ہے اس کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اس کی سماعت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔